ہمارے ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں کوئی اہمیت ہی نہیں ہم دیتے، جس طرح اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک۔ ہمسایہ وہ دائیں جانب ہو، بائیں جانب ہو یا پیچھے والی جانب سے ہو، کسی اعتبار سے بھی جو ہمسایہ ہے اس کے حقوق اپنے ہمسائے پر لازم ہیں۔ گویا اسے سمجھنا چاہیے جو بھی فرد ہے کہ وہ اپنے قرب و جوار میں بسنے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور اماں جی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، بخاری و مسلم نے اسے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل اتنی بار میرے پاس ہمسایوں کے حقوق سے متعلق حاضر ہوئے، مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے وراثت میں بھی اس کو حقدار بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت شریح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نے 3 بار قسم اٹھائی اور فرمایا وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ نہیں بچا ہوا۔ گویا کسی کو زبان سے تنگی دینا، کسی کو ہاتھ سے تنگی دینا، کسی کے راستے میں کوئی نہ کوئی چیز پھینک دینا، ہمسایہ ہے اپنے گھر کی صفائی کی، کوڑا اس کے سامنے ڈال دیا، گرد و غبار اس کی طرف کر دی، نہ یہ مزاج نہیں ہے۔ ہمسائے کو اذیت نہیں دینی، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے دکھ درد میں اس کے کام آنا، اس کی مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ اسلام کا شعار ہے۔ اور ایک مسلم کی علامت ہی یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو نہ تو ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے نہ زبان سے تکلیف دیتا ہے۔ گویا مومن اور مسلم اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ اس کے قرب و جوار میں جتنے بسنے والے لوگ ہیں وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ تو جو ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، اس کے حقوق اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ نے جہاں پہ والدین کے متعلق، رشتہ داروں سے متعلق، اپنی ذات سے متعلق ذکر کیا، وہاں پہ اللہ نے ہمسایوں کو حقوق سے متعلق بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے جو اس کے قرب میں ہمسائیگی میں بسنے والے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے دکھ درد کا سانجہ بنے اور اس کی ہر مشکل کو آسان کرنے کی کوشش میں وقت گزارے۔ اگر وہ شخص ایسا عمل کرے گا تو اس عمل کا اجر یہ ملے گا، اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرمائے گا۔